السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قائم کردہ وہ عنوان اللہ کی ذات کے بارے میں حسن ظن، اور پھر حسن ظن رکھنے والے لوگوں کے وہ دعاوی جو کہ بے بنیاد، جن کا کوئی جن کی اصل نہیں، شرع میں کوئی دلیل نہیں، اور کامیابی اور کامرانی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس بارے میں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ ایک طرف تو وَكَيْفَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ من بارزہ بالمحاربہ وعاد اولیاءہ ووالا اعداءہ، کس طرح اللہ کے ساتھ وہ حسن ظن کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ نافرمان کہ جو علی الاعلان اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا، کاروبار میں سود، اس کا استعمال، رشوت کا، جھوٹ کا، فریب کاری کا، مال ہتھیانے کا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ دشمنی کا، اور جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے۔ وَجَحَدَ صِفَاتَ كَمَالِهِ وَأَسَاءَ الظَّنَّ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، اللہ کی جو کامل صفات ہیں ان کا وہ انکار کرتا ہے، منکر ہے، اور پھر اللہ کے ان چیزوں کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بیان کی ہیں، وہ صفات اللہ احکم الحاکمین کی۔ اور پھر وہ کیسے یحسن الظن بہ، وہ اللہ کے ساتھ ظن رکھ سکتا ہے، اچھا ظن، من یظن انہ لا یتکلم، کہ اللہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ اشارہ ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے وقت میں، زمانے میں، یا اس سے پہلے یا بعد میں جو فتنے تھے معتزلہ کے، خاص طور پر جہمیہ کے، اور دیگر جو گروہ تھے جن کے افکار اور نظریات اہل سنت کے بالکل برعکس متضاد تھے، ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ تو اللہ کی صفتوں کا انکار کرنے والے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ اللہ گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کر سکتا، ولا یامر ولا ینہا، نہ وہ حکم دے سکتا ہے نہ روکتا ہے، ولا یرضی ولا یغضب، نہ وہ راضی ہوتا ہے نہ وہ غصے میں آتا ہے۔ وقد قال اللہ تعالی فی حق من شک فی تعلق سمعہ ببعض الجزئیات وہو السر من القول، اور پھر یہ کہ جو اللہ کا سماع ہے اس بارے میں بھی وہ شک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے ہمارے اعمال سری جو کہ ہم چھپ کر کرتے ہیں ان کو پوری طرح وہ ان سے واقف نہیں، ان سے آگاہ نہیں، ان پہ مطلع نہیں، یہ گمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو ذکر کیا قرآن حکیم میں ان الفاظ کے ساتھ، فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ وہ ظن ہے، گمان جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے کہ اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اسی ظن نے تم کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاکت کے گہرے کھڈ میں گرا دیا، اور تم خاسرین میں سے ہو گئے، وہ خاسرین جو کہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان گناہ گاروں کا، اور اسی طرح اس برائی کے ضمن میں جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں وہ بڑے گروہ جو منافقین کے تھے، مشرکین کے تھے، بد اعمال اور بد عقائد رکھنے والے اللہ کی ذات کے بارے میں، ان کا پھر جو گمان تھا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ نے اس کو کنڈیم کیا۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ تاکہ اللہ ان منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو سخت ترین عذاب سے ہمکنار کر دے، اسی طرح مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وہ کہ جو ظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں۔ تو برا گمان جو ہے وہ پیداوار ہے برائی کی، معصیت کی، شرک کی، منافقت کی، کبائر کے ارتکاب کے بعد جو گمان ہے، سوء ظن اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ ان گناہوں کی پیداوار ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور پھر اس کی سزا کا ذکر کیا۔ غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ جہنم وساءت مصیرا، وعد لہم جہنم وساءت مصیرا، اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو کہ ایک بہت برا اور بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ظن اور گمان جو ہے وہ نافرمانیوں کے نتیجے میں جو سامنے آتا ہے وہ نیک حسن ظن نہیں ہو سکتا، وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی عجیب بات ہے، فتعمل هذا الموضع، اس مقام کو غور سے ذرا سمجھ لو اور سن لو، وتعمل شدت الحاجۃ الیہ، یہ کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس جگہ غور و فکر کیا جائے اس معاملے میں۔ وکیف یجتمع فی قلب العبد تیقنہ بانہ ملاق اللہ، کہ ایک بندے کے دل میں یہ یقین کہ وہ اللہ کو ملنے والا ہے، لا محالہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، اور اللہ یسمع کلامہ ویرا مکانہ، اس کی گفتگو بھی سن رہا ہے، اس کی جگہ جس جگہ بیٹھا اس کو بھی دیکھتا ہے، وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، اس کی پوشیدہ اور ظاہری ساری چیزیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِّنْ أَمْرِهِ، اللہ پر اس کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں، ہر چیز اس کی اللہ کے ذات کے سامنے بالکل واضح ہے۔ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے عنقریب حساب و کتاب کے لیے، وَمَسْئُولٌ عَنْ كُلِّ مَا عَمِلَ، اور ہر اعتبار سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہے ہر اس عمل کا جو وہ کر رہا ہے۔ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَىٰ مَصَاخَتِهِ مُضِيٌّ لِأَوَامِرِهِ مُعَطِّلٌ لِحُقُوقِهِ، اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے حقوق بھی پامال کر رہا ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی ان کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ ساری گناہ کر کے اس کے بارے میں علم بھی رکھ کے کہ وہ ان صفات کا مالک ہے، پھر گناہ بھی کر کے، تو پھر اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذَا يُحْسِنُ ظَنَّ بِهِ، کہ وہ اس کے ساتھ وہ حسن ظن بھی رکھتا ہے اللہ پر کہ اب اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ خَدْعِ النُّفُوسِ وَغُرُورِ الْأَمَانِي، یہ محض ایک جھوٹی امید اور اس کا دھوکہ ہے، شیطانی فریب ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب قصیدہ نونیہ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اللہ کی صفات کو اس کی ذات سے معطل کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے تئیں یہ دعویٰ بھی کرے کہ وہ اس نے ظن بھی رکھے اللہ کے ساتھ، من شبہ اللہ العظیم بخلقہ فہو المشرک النصرانی او اطل الرحمن عن اوصافہ وہو الکفور ولیس ذا ایمانی، یہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ مخلوق کو تشبیہ یا مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دی، صفات کو ملا دیا، ایک جیسا کر دیا، تو مشرک اور نصرانی ہو سکتا ہے وہ جنہوں نے یہ کام کیے اور جن کے یہ عقائد تھے، جن کے یہ نظریات تھے۔ اور اس کے بعد ایک وہ گروہ تھا وَأَطَّلَ الرَّحْمَنَ عَنْ أَوْصَافِهِ، کہ انہوں نے اللہ کی صفتوں سے ہی رحمان کو الگ کر دیا کہ اللہ نہ سنتا ہے، نہ اللہ غصے ہوتا ہے، نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ اللہ ارادہ کرتا ہے، نہ اللہ دیکھتا ہے، نہ اللہ سنتا ہے، کیونکہ اگر ہم خالق میں مانیں تو مخلوق بھی ایسے ہی عمل کرتی ہے، لہذا یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ وساوس شیطانی ان کے اندر آئے اور انہوں نے اللہ کی صفتوں کو اللہ کی ذات سے الگ کر دیا۔ فرمایا فَهُوَ الْكَفُورُ وَلَيْسَ ذَا ایمانی، ایسے وہ تو لوگ ہیں کہ جو کہ کفر کی اور ایمان سے محروم ہونے والے یہ عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ ہیں۔
تو ان کے ہوتے ہوئے وہ پھر وہ کہیں کہ جی ہمارا اللہ پر اچھا گمان ہے۔ اب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو رد کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وقد قال ابو امامہ سہل بن حنیف، حدیث کی دلیل دیتے ہوئے اس معاملے کو واضح کرتے ہیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں جو سہل بن حنیف ہیں کہ دخلت انا و عروہ بن الزبیر علی عائشہ، میں اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لو رأیتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض اللہ، اگر میں آپ کو وہ حالات اور وہ کیفیت بتاؤں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار پڑے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آنے والے لوگوں کو نصیحتیں فرماتی ہیں، جو امت کے روحانی فرزند ہوتے تھے ان کو جب بھی موقع ملتا، اور وہ جو آنے والے ہوتے تھے ان کا بھی یہی مقصد زیادہ تر ہوتا تھا کہ ہم اپنی روحانی ماں کے پاس آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم فیض اٹھا کر لے کے جائیں۔ تو دونوں طرف سے یہ جذبہ تھا، اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ ذرا اس وقت کو دیکھیے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار ہوئے۔ وَكَانَتْ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ او 7 دنانیر، تو میرے پاس 6 یا 7 سونے کے سکے تھے۔ یہ دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا، یہ زیادہ قیمتی تھے۔ 6 یا 7 پورا یاد نہیں تھا ان کو، اس لیے دونوں کا تذکرہ کیا۔ فَأَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افرقھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو زیادہ آپ طبیعت کے نرم ہو جایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، جیسا کہ کام انسانی فطری تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے۔ تکلیف اور مصیبت اور دکھ کرب اور بیماری میں اللہ کے انسان زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ تکلیف آئی بیماری کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ 6 یا 7 دینار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے رکھوائے تھے، مجھے حکم دیا کہ ان کو آپ تقسیم کر دیں فقراء میں، غرباء میں، مساکین میں۔ فشغلنی وجہ رسول اللہ حتی عافاہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو مجھے کہہ دی، لیکن میں اتنی الجھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور بیماری میں اتنی مصروف تھی کہ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ میں یہ کام کر دوں گی، لیکن مصروفیت کی بنا پر بہت زیادہ میں بھول گئی اور اس وقت وہ کام نہ کر پائی جو آپ نے مجھے کہا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو عافیت دے دی، صحت عطا فرما دی۔ ثم سألنی عنہا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ جو دینار تھے 6 یا 7 وہ آپ نے میرے کہنے پر تقسیم کر دیے تھے، دے دیے تھے؟ فقال ما فعلت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تقسیم نہیں کر پائی، اور صحیح اور سچ بات بتا دی۔ کیا اکنت فرقت 6 دنار فقلت اللہ واللہ لقد کان شغلنی وجعک، تو اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں وہ کر پائی کہ میں آپ کی بیماری میں، تیمارداری میں، دیکھ بھال میں مصروف تھی، مجھے وقت ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملی۔ فتح بہا فوضعہا فی کفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ جو سکے تھے وہ دینار وہ فوراً منگوائے اور منگوا کر اپنی ہتھیلی مبارک پہ رکھے۔ فقالا، اور پھر فرمایا ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ وہذی عندہ، کہ کیا اللہ کے نبی کا اس وقت گمان ہوگا، کیا گمان ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا اپنے رب کے بارے میں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اپنے رب سے جا ملے، اور یہ 6 اور 7 سونے کے سکے جو ہیں وہ اس کے گھر میں پڑے ہوں؟ تو ایک اللہ کا جو نبی ہے اس کا اپنے پروردگار پر کیا گمان ہو سکتا ہے، کیسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ما ظن محمد بربہ، کہ اس وقت عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پروردگار کے بارے میں کیا گمان ہوگا، کیا ظن ہوگا۔ لو لقی اللہ وہذی عندہ،
کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور یہ سکے یا یہ دولت یا رقم اس کے پاس ہو، وہ تقسیم نہ کر پائے اللہ سے ملاقات سے پہلے۔ آپ دیکھیے ناظرین کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس وقت یہاں اس دلیل کو لا کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایک پیغمبر جس کے اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو معصوم قرار دیا ہے اس اعتبار سے کہ جب بھی کوئی تکلیف دکھ یا مصیبت آتا ہے تو واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں ہر اعتبار سے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی یہ پیک اور انتہا ہے اور یہ احتیاط کی انتہا ہے کہ وہ دنانیر جو کہ رکھے ہوئے ہیں اور اس نیت اور ارادے سے کہ یہ ہمارے نہیں، ہم نے جب بھی موقع ملا تقسیم کریں گے، ہم خود ان کو استعمال میں نہیں لانے والے، لیکن اس کے باوجود صرف گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تقسیم نہیں ہو پائے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت کا اندازہ لگائیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، کہ جب میں اپنے اللہ سے ملوں تو اللہ پر میرا کیا گمان ہو سکتا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں اپنے اللہ سے اس بارے میں، یا کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ میرے پاس یہ رقم پڑی ہو کسی غریب کی اور میری اپنی نہیں اور میں اس کو دے نہ پاؤں اور اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ تو وہ لوگ جن کی پوری زندگی ہی فسق و فجور میں ہے، اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، اللہ کے خوف سے ڈریں۔ دیکھیے اگر یہ معاملہ ہو تو پھر جو یہود تھے وہ سب سے بڑھ کر پھر حقدار ٹھہرے کہ ہم جنتوں کے وارث ہیں، حقدار ہیں، کیونکہ وہ عالم بھی تھے، انبیاء کی اولاد بھی تھے، اور ان کو یہ دعویٰ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی شروع میں یہ بات ایک پروگرام میں کہی کہ وہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ایک دفعہ کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جو جہنم ہے وہ تو چند دن ہی چھوئے گی، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ نے ہمیں فضیلت دی تھی دوسری قوموں پر، دوسرے لوگوں پر، تو اس اعتبار سے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اگر کوئی سزا ہوگی بھی تو وہ چند دن ہوگی، اس کے بعد ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، ہم تو جنتوں کے وارث ہیں۔ تو آگے اس کا جواب اور اس کا جو اس کا رد ہے اللہ احکم الحاکمین نے خوب بیان کیا قرآن حکیم میں۔ تو اس لیے ناظرین اسی بات پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پروگرام کے ضمن میں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی، اور ان ذہنی امراض سے، شیطانی وساوس سے، دسیسہ کاریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی و اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔